آج مجھے جس موضوع سخن پر مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے لب کشائی کا شرف عطا فرمایا ہے، نوکری کا شرف عطا فرمایا ہے، غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اس کا عنوان ہے فضائل مدینہ۔ میں مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا و دعا کرتا ہوں، اللہ کریم حق اور سچ کے ساتھ اپنی مدد کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہر حال میں اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ احباب ذی وقار، آپ احباب کے سامنے سورۃ الحشر میں آیات بینات کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور سورۃ البلد کی پہلی 2 سے 3 آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں مالک کائنات نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شہر مدینہ کے حوالہ سے ارشاد فرمایا، پہلی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کا مرکز، اپنی چاہتوں کا مرکز، اپنی محبتوں کا مرکز شہر مدینہ کو بنایا ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ان کے دلوں کا جو قبلہ ہے، ان کی نیتوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، دلوں کا قبلہ مدینۃ المنورہ ہے۔ تو دوسری آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اب اللہ کریم نے شہر مکہ کی ادھر قسم اٹھائی ہے، آپ نے خطباء سے، علماء سے ان شہر مکہ کے فضائل سماعت فرمائے ہوں گے۔ اب اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مالک تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اگر اللہ تو قسم نہ بھی اٹھاتا، تیرا حکم تھا اللہ ہم مان جاتے، اے میرے اللہ قسم کیوں اٹھائی؟ اے مالک کیا قسم اٹھانے کی وجہ یہ تو نہیں کہ تیرا کعبہ وہاں پہ ہے؟ اے اللہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، کیا اس لیے تو نہیں اٹھائی کہ وہاں حجر اسود ہے، وہاں پر میزاب رحمت ہے، وہاں پہ رکن یمانی ہے؟ یا اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ صفا اور مروہ تیری نشانیوں میں ہے؟ اے میرے اللہ کیا اس وجہ سے قسم تو نہیں اٹھائی؟ کیا اللہ اس وجہ سے قسم تو نہیں اٹھائی؟ والذین اتخذوا، کہ اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو، جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے، اللہ اپنی نشانی کہے۔ اے اللہ شہر مکہ کی قسم اس لیے تو نہیں اٹھائی، وہاں پر وہ پتھر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اے اللہ قسم اس لیے تو نہیں اٹھائی کہ اللہ پوری دنیا کعبہ کے رخ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں وقت، اپنا رکوع میں وقت گزارتے ہیں، دعاؤں میں التجاؤں میں گزارتے ہیں۔ اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھائی۔ مالک کائنات فرماتا ہے، اے میرے بندو نہ تو میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اور نہ قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں پر جنتی پتھر حجر اسود ہے، اور نہ میرے بندوں قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں پر میزاب رحمت ہے، وہاں پر حتیم ہے، اور وہاں پر رکن یمانی ہے، وہاں پہ مطاف ہے۔ اور میرے بندوں میں نے قسم اس لیے بھی نہیں اٹھائی کہ وہاں پر صفا اور مروہ ہے، پھر اللہ تو نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے بندو تمہارے رب نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، اس شہر میں میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے
آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں نے اس لیے کس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہیں، جس جگہ پہ رہیں، اللہ اس جگہ کی قسمیں اٹھائے، پھر مدینہ کی کیا شان ہوگی۔ حضور جب مدینہ گئے ہوں گے اور مدینہ میں رہنے کا سوچا ہوگا، میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مدینہ والو، تمہارے نبی اب مدینہ میں آگے ہیں، اب تمہارے نبی کا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب قیامت کے دن تمہارا نبی اٹھے گا تو اے مدینہ والو تمہارے ساتھ ہی اٹھوں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب فتح مکہ کے بعد جنگ خندق ہوئی نا، جنگ خندق، اس موقع کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ والوں کو بہت زیادہ مال و غنیمت سے نوازا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اونٹ بھی دیے، ان کو بکریاں بھی دی، ان کو دیگر مال و متاع سے نوازا۔ چونکہ انصار بھی ساتھ تھے، اہل مدینہ والے بھی ساتھ تھے، تو اہل مدینہ والے جو نوجوان تھے نا، جو ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کے دامن کو تھاما، تو ان کے دل میں کچھ ملال آیا کہ یار جنگیں ہم نے لڑی، بدر ہم نے لڑی، احد ہم نے لڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ ہر جگہ ہم رہے ہیں، جانیں ہم نے دی، مال ہم نے دیا، لیکن آج مال غنیمت کی باری آئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ والوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچتی ہے تو میرے کریم و رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے نوجوانوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، کس بات نے تمہیں غم زدہ کیا، کس بات نے تمہیں ملال پر آمادہ کیا، تم یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ تو اہل مدینہ والے کہنے لگے، یا رسول اللہ جنگیں ہم نے لڑی، حضور ہم نے آپ کا ساتھ دیا، احد ہم نے لڑی، بدر ہم نے لڑی، یا رسول اللہ آج مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی ہے تو آپ نے اہل مکہ چونکہ نیا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ابھی تو انہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں لڑی، حضور آپ نے سارا مال غنیمت ان میں تقسیم فرما دیا۔ لوگوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے مدینہ والو، وہ مکہ والے ہیں، انہوں نے نیا کلمہ پڑھا ہے، میں نے انہیں مال سے نوازا ہے، میں نے مال دے دیا ہے، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو مال دے دے اور تمہیں نبی آخر الزمان دے دے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مال سے نواز دے اور تمہیں میری محبت سے نواز دے۔ تو تمام اہل مدینہ والے اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل مدینہ والوں سے بڑی محبت فرماتے، اور بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پہ آئے، یا حضور حج کے لیے آئے، عمرہ کے لیے آئے، لوگوں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے کے ساتھ لگا اور محبت تو دیکھو۔ میرے نبی جب بھی حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اپنے ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں بلند فرماتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں، اے اللہ تیرا نبی حدود حرم میں داخل ہو گیا ہے، اللہ اپنے نبی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک دوبارہ میں مدینہ میں نہ چلا جاؤں۔ یہ حضور کی مدینہ کے ساتھ محبت ہے کہ جب بھی حضور مکہ میں آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب منور ہر وقت مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم بھی اگر جہاں بھی ہم رہیں یہاں، لیکن ہمارا دل مدینہ میں رہنا چاہیے، ہمارے دل جو ہے وہ مدینہ کی فضا میں رہنے چاہیے، ہمارے دل میں، ہمارے تصورات میں ہر وقت مدینہ ہی مدینہ ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد شام چلے گئے نا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے، تو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ لوگوں، یہ پیار بری داستان، یہ محبت بری داستان، یہ عشق سے لبریز داستان میں آپ کو کیسے سناؤں کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب بلال سے جب ملتے ہیں نا تو بلال کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بیتا ہوا زمانہ یاد آ گیا، گزرے ہوئے لمحے یاد آ گئے، وہ ساتھ رہنا یاد آ گیا۔ جب جناب بلال نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا، آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، عمر کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے بھلا کیا کہتے ہیں، اے عمر
بتا تو صحیح مسجد نبوی کا کیا حال ہے، اے عمر بتا تو صحیح قبر منور کا کیا حال ہے، اے عمر بتا تو صحیح جن گلیوں میں میرے آقا گزرا کرتے، اے عمر ان گلیوں کا بتا، وہ گلیاں کیسی ہیں، اے عمر ان باغوں کا کیا حال ہے جن باغ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے، جس باغ میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ دونوں مبارک ہستیاں ایک دوسرے کے گلے کے ساتھ لگ کے زارو قطار ہوتے ہیں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بلال جس طرح تو مدینے کے حوالہ سے پوچھ رہا ہے نا، مدینے کی گلیاں کیسی ہیں، کوئی مسجد نبوی میں جھاڑو بھی دیتا ہے کہ نہیں، کوئی صفائی بھی کرتا ہے کہ نہیں، اے بلال تیرا کہنا ہے کہ جس باغ میں حضور جاتے آرام فرماتے اس باغ کا کیا حال ہے، ان درخت کو کیا حال ہے، وہ درخت کیسے ہیں، اے بلال مجھے لگتا ہے رہتا تو شام میں ہے اور دل تیرا ہر وقت مدینہ میں رہتا ہے، ہر وقت تیرا دل مدینہ میں رہتا ہے۔ یارو وہ بلال تھے کہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کو یاد کر کے رویا کرتے۔ مولا مرتضیٰ مولا علی پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، میرے علی نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، پر قربان جاؤں مولا مرتضیٰ پر، آپ نے ہمیشہ اپنا دامن جو ہے نا وہ لوگوں کے دامن کو بھرتے رہے، لیکن اپنا دامن اگر بظاہر خالی ہے لیکن روحانی طور پہ کل کائنات علی کی ہے، جو بھی آتا مولا کائنات اس کو بڑا نوازتے، لیکن کبھی ساری زندگی کسی سے سوال نہ کیا۔ جب مولا کائنات کوفہ میں تھے، ایک شخص قندیل لے کے آیا، اتنی قندیل خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ وہ کوفہ کے اندر جتنی بھی قندیلیں تھیں نا بڑی بڑی پیاری تھی، لیکن ان سے منفرد قندیل تھی، یہ ایسی قندیل تھی کہ باقی قندیلیں تیل سے جلا کرتی تھی، لیکن یہ قندیل جو ہے وہ کسی خوشبودار چیز سے جلا کرتی۔ تو مولا کائنات کو یہ بات بڑی پسند آئی، آپ نے اس قندیل والے سے پوچھا کہ یار اس طرح کی قندیل اور بھی مل سکتی ہے؟ مولا حسن بھی ساتھ تھے، تو جناب مولا حسن نے جب مولا مرتضیٰ کا یہ جملہ سنا کہ یار اس طرح کی قندیل جو تو نے پکڑی ہے اور بھی مل سکتی ہے، تو وہ جس سے پوچھا گیا اس کے تو بخت نیارے ہو گئے، وہ جھومنے لگا کہ مولا علی پاک نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو وہ جھومنے لگا، کہنے لگا یا علی یہ قندیل آپ تحفے میں رکھ لیں۔ مولا مرتضیٰ فرماتے نہیں یار مجھے اس طرح کی ایک اور قندیل لا دو۔ مولا حسن مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابا حضور میری ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا ہو، آج آپ قندیل مانگ رہے ہیں، قندیل کی خوبصورتی کو دیکھ کے، لالٹین کی خوبصورتی کو دیکھ کے آپ نے قندیل کا سوال کر دیا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اے حسن ہم کوفہ میں رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ قندیل تیل سے نہیں جلتی بلکہ خوشبودار چیز سے جلتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت قندیل دوسری قندیلوں سے یہ منفرد ہے، علیحدہ ہے، اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی خوبصورتی مسجد نبوی میں ہو، یہ جلے تو مسجد نبوی میں جلے، یہ جلے تو روضہ مصطفیٰ میں جلے۔ مولا حسن مرتضیٰ فرماتے ہیں بابا جی مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا ہی لخت جگر ہوں اور آپ کا ہی نور نظر ہوں، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ رہتے تو کوفہ میں ہیں لیکن دل آپ کا بھی مدینہ میں رہتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ مولا مرتضیٰ کا عشق ہے کہ وہ اس طرح اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیے ہوئے ہیں۔ یار آج ہم بھی کیوں نہ اپنے دلوں کا قبلہ و کعبہ روضہ مصطفیٰ کو بنا لیں، ہیں؟ آپ چند دن نعتیں سن کے دیکھیں، اس شاہکان مصطفیٰ کی نعتیں جو فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھتے ہیں، جن کے پڑھنے میں درد ہے، جب وہ حضور کی نعت پڑھیں تو دل کو لگے، جب وہ حضور کی نعت پڑھیں تو دل جو ہے نا وہ مدینہ چلا جائے، سوچوں کا محور مدینہ ہو،
تصورات کا محور مدینہ ہو، جب وہ نعت پڑھے تو پھر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں تو سمجھے کہ حضور کی بارگاہ میں مقبولیت ہو گئی ہے۔ جو بھی حضور کے عشق میں روتا ہے نا، حضور کی محبت میں روتا ہے، حضور کے مدینہ کے لیے تڑپ رکھتا ہے اور تڑپ رکھ کے روتا ہے نا، لوگوں میں اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی آنکھیں آنسوؤں سے مدینہ کی محبت کے لیے بھرے نا، جب بھی حضور کے روزے کی یاد آئے تو آنکھیں بھر آئیں، تو میں پکے اپنے کامل اکمل ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول آنسو ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں وہ یاد پہنچی ہے، وہ تصور پہنچا ہے، پھر حضور نے کرم فرمایا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہیں، اس لیے اپنی آنکھوں میں حضور کے مدینہ کے لیے جگہ رکھا کرے۔ یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان حرم مکہ وانی حرمت المدینہ۔ اے صحابہ، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کعبہ کو، مسجد حرام کو حرم قرار دیا ہے، اے صحابہ میں تمہیں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس لیے جس طرح مکہ المعظمہ میں کوئی کسی جھاڑی کا کاٹ دینا، کسی درخت کو کاٹنا، کسی جھاڑی کو اکھاڑ دینا، کسی جانور کو قتل کرنا، کسی جانور کا شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ میں بھی کسی درخت کا کاٹنا حرام ہے، کسی جانور کو مارنا یا شکار کرنا حرام ہے۔ یار دیکھو میرے نبی کے مدینے کا ادب، حضور کے مدینے کا ادب تو دیکھو، یہاں پہ نہ تو شکار کیا جائے اور نہ کسی درخت کو کاٹا جائے، نہ کسی درخت کو اذیت دی جائے۔ اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج لوگ جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں نا تو اچھے خاصے پیکج کے لیے پیسے بھی دیے ہوتے ہیں، رقم وقف کی ہوتی ہے، لیکن جیسی رقم دی ہے ویسی سہولیات میسر نہیں آئی، ویسی سہولیات میسر نہیں آئی، ویسا ہوٹل نہیں ملا، ویسا کھانا نہیں ملا۔ نزدیک کا کہہ کے تو تقریباً 1 کلومیٹر دور جو ہے نا وہ رہائش دے دی گئی ہے، یا اس سے بھی زیادہ دور رہائش دے دی گئی ہے۔ اب جو بزرگ احباب ہیں یا نوجوان ہیں جو قریب رہائش کے جنہوں نے پیسے دیے ہیں، اپنا سرمایہ دیا ہے، اب یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے نا، میں نے اپنے قیمتی سرمایے اس لیے وقف کیے کہ ہمیں حضور کے روزے کے قریب رہائش ملے، اب ہمیں دور رہائش مل گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑے صدمے والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے۔ بعض جب ہوٹل میں جاتے ہیں نا، جیسا ہوٹل بتایا ہوتا ہے نا ویسا ملا نہیں کرتا، صفائی نہیں ہے اور اس کے بعد بستر بھی اچھے نہیں ہیں، بدبودار ہے، تو پیسے اچھے کے دیے ہیں۔ تو میرے پاک نبی کا فرمان سنے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو جو میرے مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کے کسی چیز تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں جو اہل مدینہ والوں کی طرف سے ملی ہوئی تکلیف پہ صبر کرے گا نا، کل قیامت کے والے دن میں اپنے اس غلام کی شفاعت کروں گا، میں اپنے اس غلام کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو اللہ کریم حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے نا، وہاں پہ آپ کو تکلیفیں ملیں تو وہ یار تکلیفیں بھی خوشی خوشی سے سہا کرے، بلکہ مدینہ المنورہ کا کانٹا بھی لگے نا اس کو بھی پھول تصور کیا کرے۔ اگر کانٹا لگ جائے، ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں جب مدینہ میں جاتے نا تو ان کو اگر کوئی کانٹا لگ جاتا تو وہ کانٹا نکالا نہ کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کانٹا ایک گلاب کے پھول سے بھی زیادہ افضل ہے، مدینے کا کانٹا۔ اس لیے لوگوں مدینہ کی تکلیف پہ صبر کیا کرو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ہو سکے، اگر تم سے ہو سکے، اگر بن سکے تو لوگوں اگر اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرمائے اور اگر مرنا ہو تو میرے مدینہ میں آ کے مرنا، میرے مدینہ میں آ کے مرنا۔ حضور وہ کیوں؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جو میرے مدینہ المنورہ میں آ کے مرا نا، جو روضۃ الرسول کے قریب مرا، جو حدود حرم مدینہ المکرمہ معظمہ کے اندر مرا، میرے پاک نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور میری شفاعت ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اگر مرنا ہو تو کوشش کرنا کہ مدینہ میں آ کے مرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم نے مدینہ المعظمہ کو مکہ المعظمہ کی نسبت 2 گنا برکت عطا کی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گورے گورے ہاتھ اٹھائے۔ اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ اے اللہ جتنی تو نے حرم کعبہ میں برکتیں رکھی ہیں نا، اللہ اس سے 2 گنا زیادہ مدینہ میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اس سے 2 گنا زیادہ برکتیں مدینہ میں عطا فرما۔ پھر حضور دعا فرماتے ہیں، اے اللہ جتنی ہمارے دلوں میں، پوری امت کے دلوں میں اللہ مکہ المعظمہ کی محبت ہے نا، اللہ جس دل کے اندر مکہ المعظمہ کی محبت ہے، صفا مروہ کی محبت ہے، اللہ حجر اسود کی محبت ہے، کعبہ اللہ کی محبت ہے، منی مزدلفہ عرفات کی محبت ہے، اللہ تجھ سے تیرا نبی دعا کرتا ہے، اللہ جتنی ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، اللہ اس سے 2 گنا زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما۔ آج آپ جب سفر حج پہ جاتے ہیں یا سفر عمرہ پہ جاتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں سفر حج اور سفر عمرہ ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تو مدینہ تجربہ ہے، اصل مقصد تو حاضری روزہ رسول ہے، حضور کے در کی حاضری ہے۔ جناب مولا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرتے ایک دعا کرتے، وہ کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ تجھ سے تیرا عمر دعا کرتا ہے، اللہ اس امت کا خادم دعا کرتا ہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ اپنے عمر کو، اپنے اس بندے کو، اللہ امیر المؤمنین کو جب تو موت دینا نا تو اللہ شہادت کی موت دینا۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اور آگے بڑی محبت والے جملے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ عمر تجھ سے دعا کرتا ہے، موت بھی اپنی راہ میں دینا، شہادت کی دینا، اور اللہ اپنے نبی کے قدموں میں دینا۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ عمر کو جب بھی موت دینا تو مکہ میں دینا، مدینہ میں دینا، شہادت کی موت دینا، لیکن اپنے نبی کے قدموں میں دینا۔ تو جناب عمر کی اس دعا کو اللہ کریم نے ایسا قبول فرمایا کہ مولا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز کی حالت میں آپ کو ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کر دیا، اور آپ کا مدفن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے۔ میں اکثر جمعۃ المبارک کے موقع پہ فجر کے وقت بالخصوص ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں رکھتا ہوں کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اگر ہم مدینہ میں نہیں نہ مرے، اگر ہمارا پختہ ارادہ اور نیت ہے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اللہ اپنے نبی کے قدموں میں دینا، تو لوگوں اگر ہم یہاں بھی مریں گے اللہ شہادت کا درجہ دے گا اور مدینہ المنورہ کی فضیلت بھی عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو یاد رکھا کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ المنورہ کے حوالہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل مدینہ والوں کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا، کسی اذیت میں مبتلا کیا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کریم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، پھر اس کا حال وہی ہوگا جو نمک کا حال پانی میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ المنورہ میں جائیں، ہمارے جو پاکستانی مدینہ المنورہ میں اکثر ویزا پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے خیالات ہی اور ہوتے ہیں، بس ان کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے اور اہل مدینہ والوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل مدینہ والوں کی تکلیف میں صبر کرے کل قیامت کے دن میری شفاعت ان پر واجب ہوگی، اور جو اہل مدینہ والوں کو تکلیف میں مبتلا کرے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دے گا۔ لوگوں مدینہ کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کرو، اپنے دلوں کو کشادہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کشادہ کرو، اور ہر وقت مدینہ المعظمہ کے خیالات اپنے دل میں رہنے دیا کرو۔ اور یاد رکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
لوگوں میرے ممبر سے لے کے میرے روزے تک جتنی یہ جگہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر سے لے کے میرے گھر تک، میرے حجرے تک یہ حصہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ جنتی حصہ ہے۔ ابھی جنت سے یہ حصہ آیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ حصہ دوبارہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو لوگوں میں اکثر کہتا ہوں، یہ میرے ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے۔ آج جن لوگوں کو مالک کائنات نے اپنے نبی کے در کی حاضری سے سرفراز فرمایا ہے نا، وہ لوگ ریاض الجنہ میں گئے، جا کے نوافل ادا کیے ہیں، نوافل تو ادا کیے، 2 نوافل ادا کیے۔ میرا ایمان کامل اکمل ایمان ہے کہ جو بندہ آج ریاض الجنہ میں جا کے 2 نفل پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ آج وہ جنت میں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت میں چلا گیا، اور آپ کو پتہ وہ جو جنت میں جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ جو جہنم میں جائے گا اپنی سزا مکمل کر کے دوبارہ اللہ کریم اسے اپنی رحمتوں سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو جنت میں جائے گا نا وہ واپس باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس ایمان پر، اس عقیدے پر جو آج ریاض الجنہ میں گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اس عمل کی حفاظت کرے، اپنے عمرے کی حفاظت کرے، اپنے حج کی حفاظت کرے۔ جو آج حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کر کے آتے ہیں، ان کے حوالہ سے ایک بڑا پیارا پیغام ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ یار ہم حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج اور عمرہ قبول ہے؟ تو پھر جواب دینے والے بھی اللہ والے ہیں، بڑی سوچ کے مالک تھے۔ وہ کہنے لگے اگر حج کر کے آئے ہو، عمرہ کر کے آئے ہو، در رسول سے ہو کے آئے ہو، تو یہ بات یاد رکھنا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے در کی حاضری کا شرف اللہ نے نصیب فرمایا ہے، تو واپسی پر اگر آپ حرام عمل میں پڑ گئے اور اس پر قائم رہے، تو یاد رکھنا پھر یہ تو خود سوچ لے کہ تیرا حج اور عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، روزہ رسول کی حاضری قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر تو حرام عمل سے باز نہیں آتا، ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہیں آتا، لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، اور لوگوں کے مال ہڑپ کرنے سے باز نہیں آتا، تو یاد رکھنا نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا عمرہ قبول ہے۔ اس لیے آپ اپنے حج بھی محفوظ کریں، اپنے عمرے بھی محفوظ کریں، زیارت روزہ رسول بھی محفوظ کریں۔ وہ ایک بڑھیا جنت البقیع کے دروازے پہ دیوار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو دیکھتی جا رہی ہے، اور ایک جملہ کہتی جا رہی ہے۔ دیہاتی عورت تھی، بڑی عورت تھی، پنجابی کے بڑے پیارے جملے، واہ نی واہ سونے نے کنے کرم کمائے ہوئے نے، میرے جے گندے مندیاں بھی مدینے بلایا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ جائیں نا تو روئیں، اس بات پہ روئیں یار میں اس قابل نہیں جس قابل میرے نبی نے مجھ پہ کرم فرما دیا ہے، جس قدر میرے مالک نے کرم فرما دیا ہے۔ آپ جب بھی اللہ کریم آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، تو ضرور جو ہے نا وہ اس بات پہ رویا کرے کہ یار میں تو گندا مندہ ہوں، میرے عمل اس قابل نہیں کہ میں در رسول تک آ جاؤں، لیکن اللہ کریم نے اپنے فضل سے، رسول اللہ نے اپنی عطا سے اس بات کا شرف عطا فرمائے کہ اس در پہ حاضر ہوا ہوں۔ یار یہ وہ در ہے جہاں پر بایزید آتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں پر جنید آتے ہیں، حضور غوث پاک آتے ہیں، تو اپنے سانس روک لیتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو ہم وہاں پہ جا کے ویڈیوز بناتے ہیں، پکچریں بناتے ہیں، وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، اس دفعہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کریم آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، تو مدینہ المنورہ میں جا کے جوتے پہن کے نہیں گھومنا۔ اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر چھاؤں ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، تاکہ آپ ننگے پاؤں حضور کے در پہ چلیں۔ یار یہ کیسا ادب ہے جہاں پہ شاہ بھی آئے اپنے سر کے بل چل کے حضور کے در پہ حاضر ہوں۔ ہم یار کیسے لوگ ہیں، کیسے نکمے لوگ ہیں۔ میں نے اپنے پاکستانیوں کو دیکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، دائیں ہاتھ میں موبائل ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، جوتا روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے ہے اور دائیں ہاتھ میں موبائل ہے، سیلفی لے رہے ہیں۔ لعنت ہے اس عمل پر، لعنت ہے ہمارے اس عمل پر
کہ یار ہم روزہ رسول کا ادب کیا کریں گے؟ ہمارے جوتے روزہ رسول کی طرف ہیں اور ہمارے موبائل دانے ہاتھ میں سیلفیاں لے رہے، ویڈیوز بن رہی ہے، یا سوشل میڈیا پہ کیا حضور کے روزے کی ویڈیوز موجود نہیں، آپ وہاں سے لے لیں۔ یار یہ کوچہ ادب ہے، وہاں پر جائیں تو سانسیں روک لیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ روزہ رسول کے سامنے سے گزرے نا، جو علماء کا طریقہ ہے، فقیر نے بھی اس انداز سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر اس طرح حاضری ہوتی کہ حضور علیہ السلام کا روزہ جب معاجہ شریف کے سامنے گزرے نا تو دائیں طرف آتا ہے، اس طرح کر لیا کرے۔ ہماری شکل اس قابل نہیں کہ ہم رسول اللہ کو دکھائیں، ہماری شکل اس قابل نہیں، تو اس لیے خدا را ہماری شکلیں بھی قابل نہیں، عمل بھی قابل نہیں، ہم جوتے لے کے حضور کے روزے کے سامنے گزرتے ہیں۔ خدا را جب بھی گزرے نا کہیں یا رسول اللہ یہ شکل آپ کو دکھانے کے قابل نہیں، حضور دل بھی گندا، حضور سوچیں بھی گندی، حضور جسم بھی گندا، حضور میں گندا ہوں اور گناہ میں لتھڑا ہوا ہوں، حضور کرم فرما دے۔ جب 3-4 بار اس طرح جائیں گے نا تو پھر بعد میں آپ جتنی مرتبہ جائیں اپنے سر اور آنکھیں جھکائے، آپ نے اس طرح حیرت بھرے انداز سے جالیوں کو نہیں دیکھنا کہ جالیوں کے اندر کیا ہے، بس حضور نے بلا لیا، بس اتنا ہی فضل ہے، اتنا ہی کرم کافی ہے کہ اپنے سر کو جھکائیں، با ادب طریقے سے حضور کے سامنے سے گزر جائیں، حاضری لگ جائے، آقا کی بارگاہ میں غلام کی حاضری لگ جائے۔ حاضری مقصد ہے، بس حاضری مقصد ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل، اللہ فرماتے ہیں نا قرآن کریم سورہ حجرات کی پہلی 10 سے 12 آیتیں پڑھے کہ یار ہمارے چھوٹا سا بھی عمل، چھوٹا سا بھی بے ادبی والا عمل ہماری ساری نیکی، زندگی کی نیکیوں کو راہ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے اونچا نہیں بولنا، یہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ ہو۔ آج ہم جا کے حضور کے روزے پہ اونچی اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور یہ ادب کی جا ہے، اپنی زبانیں بند رکھ، درود پڑھنا تو دل میں درود پڑھ، یہاں پہ اونچی آواز سے درود نہیں پڑھنا، یہاں پہ آپ نے دھیمے لہجے سے اپنی زبان کو، منہ کو بند رکھنا ہے، دل میں حضور پہ درود پڑھے۔ حضور غلام آ گیا ہے، حضور مہربانی فرمائے، حاضری قبول فرمائے، حاضری مقصد ہے۔ آپ نے درود پڑھنا تو اس جگہ پہ اونچی اونچی آواز سے پڑھیں، جتنا مرضی گلا پھاڑ پھاڑ کے پڑھیں، لیکن وہاں پہ جائیں نا، وہاں پر درود و سلام بھی آپ بالکل دھیمی آواز سے پڑھیں۔ بس آخری بات، مدینہ کی بات اس لیے لمبی ہو گئی، یار دل تو چاہتا ہے کہ مدینہ کی بات ہوتی رہے، زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بات یہ تربیتی حوالہ سے ہے، کیونکہ بات تو 50 منٹ پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ تربیت ہے آپ لوگوں کی، میری ساتھ میری اصلاح بھی، آپ کی تربیت بھی ہے کہ جب بھی وہاں پہ دوستوں کے ساتھ جائیں نا تو وہاں پہ مدینہ المنورہ کے سین میں بیٹھ کے، مسجد نبی میں بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرے، گپ شپ نہ لگایا کرے، وہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، وہ ادب کی جا ہے، وہ درود و سلام کی جگہ ہے۔ بس آخری بات، علماء فرماتے ہیں جب آپ کعبہ میں جائیں تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، اور جب آپ مدینہ میں آئیں زیادہ سے زیادہ رب کا قرآن پڑھیں۔ پوچھا وہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کعبہ میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مدینہ میں زیادہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے برعکس کعبہ میں درود زیادہ پڑھا جائے، مدینہ میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ آج اگر آپ میرے کسی عزیز کی، میرے محبوب کی مجھے بات سنائیں گے نا تو مجھے خوشی ہوگی، چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب رب کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جب رب کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو رب کا قرآن پڑھو، جب رب کی بارگاہ میں آؤ تو رب کے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو جب آپ مکہ میں آئیں گے، رب کے محبوب پر درود و سلام پڑھیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ جب روضہ مصطفیٰ پہ جا کے قرآن پڑھیں گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو اسی سال اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری نصیب فرمائے، جنہوں نے سنت ادا کرنی وہ سنتیں ادا فرمائے۔